جی السلام علیکم، میں ہوں اویس سلیم، اور آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے تاکہ یہ گفتگو آئندہ بھی آپ تک پہنچتی رہے۔ آج تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں، یہ جو روس اور یوکرین کا تنازع چل رہا ہے اور اس میں پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے اس کے کیا تضادات نظر آ رہے ہیں۔ دیکھیے 70 سال سے ہماری جو خارجہ پالیسی ہے اس میں ایک چیز جو ہے وہ بڑی اہم رہی ہے کہ اگرچہ ہمارا جھکاؤ امریکہ کی طرف رہا ہے، ہماری جو ڈپینڈنسی ہے، چاہے وہ دفاعی ضروریات کے لیے ہو یا ہماری مالی مشکلات ہوں، ان کے لیے ہم نے امریکہ کی طرف دیکھا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نے اس ایک پیریڈ کو چھوڑ کر جس میں کولڈ وار کا پیریڈ چل رہا تھا اور ہم افغان جنگ میں امریکہ کے ساتھ شامل تھے، اس وقت کو چھوڑ کر ہم نے بڑی حد تک یہ کوشش کی ہے کہ ہم مختلف ممالک کو ساتھ لے کر چلیں، اور ایون اگر ان کے آپس کے درمیان اختلافات بھی ہیں تو ہم اس کو جو ہے کسی نہ کسی حد تک بیلنس کریں۔ جہاں تک روس کا معاملہ تھا تو روس کے ساتھ ظاہر ہے کہ پہلی افغان جنگ میں ہمارا ایک تنازع پیدا ہو گیا تھا، اور ہم ہمیشہ روس کو جو ہمارے بھارت کے ساتھ تعلقات ہیں اس کے لینس سے دیکھتے رہے ہیں کہ کیونکہ روس اور بھارت کے تعلقات آپس میں بہت اچھے ہیں، اس لیے شاید ہمیں روس کی طرف زیادہ مائل نہیں ہونا چاہیے۔ اب ایک دم جو دنیا میں تبدیلیاں آ رہی ہیں اس میں ایسے لگتا ہے کہ ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، خاص طور پر پچھلے 3 سال میں جب سے عمران خان صاحب کی حکومت آئی ہے، کہ ہم اپنا رخ امریکہ کی طرف سے موڑ کر چین اور روس کی طرف کر لیں گے، اور جو ہماری تمام ضروریات ہیں وہ شاید پوری کر دیں گے اور ہمیں کسی اور طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ جو روس اور یوکرین کا تنازع شروع ہوا ہے، اس کے دوران میں عمران خان صاحب وہاں موجود تھے، اور اس کو پوری دنیا نے اس نظر سے دیکھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے اپنا وزن روس کے پلڑے میں ڈال دیا ہے، اور وہ یورپین بلاک کے خلاف ہو گئے ہیں، کیونکہ یوکرین یورپ کا حصہ ہے، اس کا جو ایگریشن روس نے کی ہے، یورپین بلاک اس کے خلاف کھڑا ہے، لیکن عمران خان صاحب کو اس کا کوئی فرق نہیں پڑا، اور وہ اپنی تقریروں میں اور جو قوم سے خطاب بھی انہوں نے کیا ہے اس میں وہ اس کا برملا اظہار کرتے ہیں کہ جی دیکھیں میں پاکستان کی فارن پالیسی کو آزاد کروا رہا ہوں۔ اگرچہ جو انہوں نے روس سے واپس آنے کے بعد صدر پوٹن سے ملاقات کے بعد ایک پریس نوٹ جاری کیا تھا، اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ معاملات جو ہیں ان کو بات چیت سے حل ہونا چاہیے، لیکن اب آپ عملی طور پر کیا کر رہے ہیں؟ یہ جو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس ہوا ہے، اور 1997 کے بعد پہلی بار ہنگامی اجلاس اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا بلانا پڑا ہے، اس میں 193 ممالک جو ممبر ممالک ہیں جنرل اسمبلی کے، اس میں سے 141 ممالک نے روس کی مذمت میں جو ہے وہ اپنا ووٹ ڈالا ہے۔ صرف 5 ملک ایسے ہیں، روس اور بیلاروس سمیت، جنہوں نے اس قرارداد کی مخالفت میں ووٹ ڈالا، جبکہ 35 ممالک نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا، اور ان 35 ممالک میں پاکستان بھی شامل ہے۔ یعنی آپ نے اپنا جو وزن ہے وہ اگرچہ واضح طور پر روس کے حق میں نہیں ڈالا، لیکن آپ نے تھوڑا سا جو ہے وہ ایک سائڈ سٹیپ کرنے کی کوشش کی ہے اس ایشو کو، لیکن اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ دنیا اس کو جو ہے وہ نظر انداز کر دے گی تو ایسا نہیں ہوگا۔ اب اس وقت جو عمران خان صاحب اور ان کی حکومت تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ روس کے ساتھ ہمارا کھڑے ہونا اور امریکہ کو آنکھیں دکھانا ہمارے بہت فائدے میں ہے، یہ ایک پاپولسٹ میجورٹیرین ویو تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کے عملی طور پر پاکستان پر کیا اثرات ہو سکتے ہیں، اس سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ روس نے جو ایگریشن کی ہے اس کے روس پر کیا اثرات ہو رہے ہیں۔ اس وقت سچویشن یہ ہے کہ پچھلے ایک ہفتے سے جب سے یہ معاملہ شروع ہوا ہے، روس کی کرنسی جو ہے روبل، اس پر پریشر آ رہا ہے، روس کی سٹاک مارکیٹس کریش کر رہی ہیں، روس کے بینک جو ہیں اس میں سے لوگ اپنا جو سرمایہ ہے وہ بڑی تیزی سے نکال رہے ہیں، اور روس کی جو ایئر سپیس ہے وہ بند کر دی گئی ہے۔ کئی ملکوں نے اپنی جو ایئر سپیس ہے وہ بند کر دی ہے روس کے لیے،
اور सबसे बड़ा जो इस वक़्त नज़रें जमी हुई हैं, वो ये है कि रूस जो गैस फ़रोख्त करता है यूरोपियन ममालिक को, अगर उस पर पाबंदी लग जाती है, तो रूस अब के लिए अपने आप को इकोनॉमिकली सस्टेन करना मुमकिन नहीं होगा। और कोई भी ऐसा मुल्क जो इन पाबंदियों के लगने के बाद रूस के साथ तिजारत करेगा या किसी भी किस्म के मामलात रखेगा, इन पाबंदियों का इतलाक उस मुल्क पर भी होगा। तो इमरान खान साहब ने जो ये कहा है कि जी हम 10 लाख टन जो गंदम है वो हमने खरीदी है और 20 लाख टन मजीद खरीदने का इरादा रखते हैं रूस से, उस पर भी ज़ाहिर है ज़रब लगेगी। फिर ये कि जिस तरह से अमेरिका ने एसेट्स फ्रीज किए हैं रूस के अमेरिका के अंदर या दूसरे यूरोपियन ममालिक के अंदर इस किस्म के इकदामात लिए जा रहे हैं, अगर फर्ज करें कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा दिफाई पार्टनर है अमेरिका, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी रेमिटेंस आती है अमेरिका से और यूरोपियन ममालिक से। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा एक्सपोर्ट पार्टनर है वो अमेरिका है, हमारी जो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स हैं उसकी सबसे बड़ी मंडी है। तो अगर इन चीज़ों पर पाबंदी हम पर लग जाती है रूस का साथ देने की वजह से या वाज़ेह तौर पर रूस के खिलाफ ना खड़े होने पर, तो हम फिर कहाँ जाएँगे? हम क्या हमारी वो माली मुश्किलात चीन पूरी करेगा? मेरा नहीं ख्याल है कि ऐसा होगा, क्योंकि चीन ने अभी तक कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं दी। वो हमारे यहाँ प्रोजेक्ट्स लगाने को तो तैयार है, लेकिन वो हमें हार्ड कैश देने के लिए तैयार नहीं है, और रूस तो खुद जब इन पाबंदियों से नबर्द आज़मा हो रहा होगा, तो हमें वो क्या देंगे? सो पाकिस्तान की हुकूमत इस वक़्त जो बयानात दे रही है, वो सियासी लिहाज से तो बड़े ठीक हैं, अवाम में नारे लगवाने के लिए बड़े ठीक हैं। शायद उसकी बुनियाद पे आपको चंद वोट भी मिल जाएँ, लेकिन क्या वो दुनिया में आपको वो मकाम दिलवा सकते हैं जो आप लेना चाहते हैं? या आपके अंदर इतनी सख्त है माली लिहाज से या सिफारती लिहाज से कि आप दुनिया को आँखें दिखा सकें? ये मेरा ख़्याल है कि वो सवाल है जो हुकूमत को भी, हमारे सिक्योरिटी इदारों को भी और हमारी जो अवाम है उसको भी सोचना चाहिए कि ज़िंदगी जो है वो या आपके दुनिया में मामलात वो सिर्फ़ नारों पर नहीं चलते, वो सब्ज़ बागों पर नहीं चलते, वो प्रैक्टिकल रियलिटी पर चलते हैं। और इकॉनमी इस वक़्त इस दुनिया की वाहिद रियलिटी है जो कौमों के दरमियान ताल्लुकात को ड्राइव करती है। सो आज बस मैं ये मामला आपके सामने रखना चाहता था कि ये तज़ादात जो हैं, ये इवेंचुअली पाकिस्तान को हर्ट करेंगे, चाहे वो एफएटीएफ हो, चाहे आपका जीएसपी प्लस स्टेटस हो, यूरोपियन यूनियन में या अमेरिका के साथ जो आपके माली मफादात वाबस्ता हैं वो हों। सो पाकिस्तान को इस मौके पर बड़े फूँक-फूँक कर कदम रखने चाहिए। ये ना हो कि आप जो बैलेंस इतने साल कायम रखने की कोशिश करते रहे हैं, एकदम जो है वो आप को ये अंदाज़ा हो कि आपने अपने अंडे जो थे वो गलत टोकरी में डाल दिए हैं और अब वो अंडे भी टूट गए हैं और टोकरी भी जो है वो आपके हाथ नहीं आ रही। आज इतना ही। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ये गुफ्तगू आइंदा भी आप तक पहुँचती रहे। आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया।